علاقہ بار سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، خصوصاً برادر مکرم حضرت مولانا مفتی آصف محمود صاحب، جو اکثر و بیشتر فرماتے ہیں بھائیوں جیسا دوست اور دوستوں جیسا بھائی، یہ دوستی اور بھائی چارہ دو طرفہ چلتا ہے، تو وہ بھی دوستوں جیسے بھائی اور بھائیوں جیسے دوست ہیں۔ اور آپ کی جامع مسجد کے خطیب حضرت مولانا مدثر فاروق صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام آج آپ کی اس جامع مسجد میں درس ختم نبوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بات پر ہم سب اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ جیسا برادر مکرم حضرت مولانا سید مبشر حسین شاہ صاحب نے فرمایا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ایبٹ آباد کے زیر اہتمام الحمدللہ اس وقت تک 17-18 علاقوں پر مشتمل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک اور مقدس ناموں سے حضرت شاہ صاحب کی نگرانی میں حلقے بنائے گئے، اور ہر حلقے میں کم از کم 15-20 مسجدیں، زیادہ سے زیادہ 40-50 مسجدیں، پھر ہر مسجد میں ہر ہفتے درس ختم نبوت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ بروز جمعہ، بروز ہفتہ اور بروز اتوار تقریباً ضلع ایبٹ آباد میں 15-16 مسجدوں میں ہر ہفتے درس ختم نبوت کا درس ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے درس کا دورانیہ ہم نے آدھا گھنٹہ رکھا ہوا ہے، 25 منٹ آدھا گھنٹہ، اور اس مسجد کے متعلقہ نمازی اور وہ ہمارے بھائی جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے روزانہ نماز میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کو خصوصی طور پہ دعوت دے کر اس دن مسجد آنے کی دعوت دی جائے اور درس میں شریک ہو جائیں۔ گزشتہ مہینے آپ کے یہ جنگلہ، کشکا اور قرب و جوار کے جو گاؤں ہیں، ان کی مساجد پر مشتمل ایک حلقہ بھی تشکیل دیا گیا، اور یہاں پہ تقریباً 4 درس ہو چکے ہیں اور یہ 5واں درس ہے۔ یہ 5 ہو چکے ہیں اور یہ 6واں درس ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی برکات، کیونکہ وہ ماشاءاللہ خطیب ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا درس ایک چھوٹے جلسے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اسی لیے مغرب سے ابھی تک آپ تشریف فرما ہیں، اور شاید تھوڑی دیر تو نہیں، گھنٹہ تو حضرت مفتی صاحب بھی اپنی قیمتی ملفوظات ارشاد فرمائیں گے، تو آپ کو مزید یہاں پہ تشریف رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں تشریف لانا اور بیٹھ کے گفتگو سننا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز پڑھنے کے برابر ثواب اور اجر درجہ رکھتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق شعور و آگاہی حاصل کرنے کے حوالے سے، اس عقیدے کو پختہ کرنے اور تازگی لانے کے حوالے سے جتنی دیر بھی آپ یہاں پر بیٹھیں گے، انشاءاللہ العزیز میری اور آپ کی نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان مجاہدین کے ساتھ ہو جائے گی جنہوں نے یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کی ذمہ داریاں پوری کی ہے۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کلمہ طیبہ سب اونچی آواز سے کلمہ طیبہ
پڑھ لے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں، ہماری دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ ادا ہو رہا ہے، اور اس کا ترجمہ یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ہمارا اور معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مکہ مکرمہ کے ان لوگوں کو جو خانہ کعبہ میں بت رکھ کے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کو یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، یہ کہہ دو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے، اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے، اپنے دور کے، اپنے محلے کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو دلیل کیا دی تھی؟ ذہن میں ہے یہ کہ میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، ذرا بتاؤ نا میری ذات کو تم نے کیسا پایا ہے؟ سب نے یک زباں ہو کے کہا کہ ہم نے بارہا آپ کو آزمایا، ہر دفعہ آپ کو صادق اور امین پایا ہے، کہ آپ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا یقین کر لو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری آنکھوں کو نظر نہ آئے اور آپ کہیں آ رہی ہے تو ہم یقین کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید ہماری نظر خراب ہے، ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو گیا ہے۔ آپ کی زبان سے کوئی بات غلط اور جھوٹ ادا نہیں ہو سکتی، آپ سچے ہیں۔ سچ کا معنی یہ ہوتا ہے جو بات زبان سے کہی جا رہی ہو وہ بات زمینی حقیقت کے مطابق ہو تو وہ بات سچی ہے، جو بات زبان سے کہی جا رہی ہے اور وہ زمینی حقیقت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بات جھوٹ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی ایسی بات ادا نہیں ہوئی جو زمینی حقیقت کے مطابق نہ ہوئی ہو اور آپ نے ارشاد فرما دی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی زندگی کا تجربہ یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کو پوج رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو تم بتوں کو پوج رہے ہو یہ بات غلط ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی معبود ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کے درجے کی دوسری کوئی ہستی بھی نہیں ہے، جن کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں معبود بنا رکھا ہے وہ حقیقت میں معبود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات لا الہ الا اللہ یہ بات سچ تھی، اور جب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور معبود نہیں ہے، صرف وہی ذات عبادت کی حقدار ہے اور لائق ہے اور تنہا ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، تو یہ زمینی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو گئی، اس کو کہتے ہیں حق۔ اب جو بتوں کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے برعکس تھا، تو ان کا یہ کہنا کہ یہ بھی ہمارے معبود ہیں یہ جھوٹ بات تھی۔ حقیقت میں چونکہ وہ معبود نہیں تھے، حقیقت میں وہ معبود نہیں تھے، حقیقت میں معبود اللہ کی ذات ہے، تو جو بات سچ بات کے برعکس حقیقت ہو وہ باطل کہلاتی ہے۔ تو اس لیے بتوں کی پوجا کرنا کفر تھا اور بطلان تھا، باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یہ حق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حق بات پہنچا دی اور سچ بات پہنچا دی تو پیغمبروں کی صداقت،
پیغمبروں کی سچائی، پیغمبروں کی دیانتداری ہی ان کی نبوت و صداقت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، جو پہلے انسان بھی ہیں، پہلے اللہ کے پاک پیغمبر بھی ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا۔ یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے، جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے پایا تکمیل کو پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک انسان نے انتہائی خوبصورت کوئی عالیشان محل تیار کرے، اور وہ عالیشان محل ہر اعتبار سے تیار ہو جائے، صرف اس کے ماتھے پہ ایک بڑے بلاک کی جگہ رہ جائے، اور جب وہ بلاک بھی وہاں پہ لگا دیا جائے تو اس محل کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس میں مزید اینٹ لگانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، پھر اس میں مزید اینٹ لگانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک محل تعمیر کیا اور نبیوں کی صورت میں اس سلسلے کو جاری رکھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ آ کر وہ تعمیر وقتی طور پہ رک گئی، اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ دیکھنے والے دیکھ کے کہتے تھے کہ یہاں پہ اینٹ کب لگائی جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو گئی، وہ اینٹ بھی وہاں پہ لگ گئی، محل کی تعمیر تکمیل کو پہنچ گئی اور مکمل ہو گئی۔ اب اس میں مزید تکمیل کی اینٹ لگانے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک، اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انبیاء کرام کے سلسلے میں سے 25-26 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تورات، زبور، انجیل، دیگر آسمانی صحیفے، تاریخ، ان سب سے ناموں کو تلاش کیا جائے تو 100-125 کے لگ بھگ نام سامنے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا اور کئی ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کیا، یعنی کئی انبیاء کے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کو آگاہ فرمایا ہے، اور بہت سارے انبیاء کے ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کے رب کی کتاب ہونے میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو دیکھے بغیر ان پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی پر ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، چاہے ان انبیاء کرام کے تعارف ہمیں حاصل ہے یا ان انبیاء کرام کا تعارف ہمیں حاصل نہیں، جن جن پر بھی اللہ نے وحی نازل کی سارے سچے تھے، سارے حق پر تھے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک بے شمار پیغمبر دنیا میں گزرے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد
500 سال کا زمانہ ایسا گزرا جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نبوت کا منصب نہیں دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا وہ منصب عطا فرمایا کہ جو نبوت کے ایک سلسلہ چل پڑا تھا اور وہ سلسلہ تکمیل کو پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کامل صورت میں عطا فرما دی، اور آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا، اور آپ تاجدار ختم نبوت قرار پائے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں ایک مثال دے کر سمجھایا تھا، مولانا امین صفتر اوکاڑوی رحمہ اللہ نے، کہ دائرہ بنایا جائے نا، دائرہ بنایا جائے، ہاتھ سے بندہ دائرہ بنائے تو وہ ٹیڑھا میڑھا بنتا ہے، فرکار سے دائرہ بنائے تو وہ بالکل درست صورت میں بنتا ہے۔ فرکار کے ذریعے جب دائرہ بنایا جائے تو فرکار کی 2 شاخیں ہوتی ہیں، ایک شاخ میں پنسل لگائی جاتی ہے اور ایک لوہے والی شاخ کاغذ کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ جو لوہے والی شاخ کاغذ کے اوپر رکھتے ہیں تو پنسل بھی کی نوک بھی کاغذ پہ پہنچتی ہے، تو ایک ہلکا سا نقطہ نما وہاں پہ نشان بن جاتا ہے۔ لوہے کی فرکار کاغذ، لوہے والا حصہ نوک کاغذ پہ رکھتے ہیں تو وہ نقطہ پہلے بنتا ہے، پھر پنسل والا حصہ کاغذ پہ رکھتے ہیں تو پھر بعد میں 2 گھونٹ پانی دے دیں، وہاں پہ ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اسی فرکار کو گھمایا جاتا ہے تو دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جس نقطے سے بسم اللہ الحمدللہ، جس نقطے سے پنسل کو ہم نے گھمانا شروع کیا تھا، گھما کے اسی نقطے پہ جب پہنچائی جائے تو دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ جب تک فرکار کو اٹھایا نہ جائے، اس کی لوہے والی نوک کے نیچے جو نقطہ ہوتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن جب دائرہ بن رہا ہوتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لکیر کھینچی جاتی ہے نا، یہ بھی بنیادی طور پہ باریک باریک چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں۔ یہ اس موبائل نے تو اس مسئلے کو زیادہ واضح کر دیا۔ دائرہ جب مکمل ہو گیا، جب اس پنسل کو گھما کے اسی نقطے پہ لے آئیں گے تو دائرہ مکمل ہو جائے گا۔ جب فرکار کو اٹھائیں گے تو سنٹر میں جو لگایا گیا نقطہ تھا وہ نقطہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس نقطے سے آپ دائرے کے چاروں اطراف میں کسی بھی جگہ پہ فاصلہ ناپ لیں تو آپ کو ہر جگہ سے بنیادی نقطے سے تمام لکیر کے درمیانی فاصلہ یکساں اور برابر نظر آئے گا۔ لکیر کھینچتے ہوئے بھی جو چھوٹے چھوٹے باریک نقطے بنے اور مل کے لکیر بنے، یہ نقطے اور سنٹر والا نقطہ، ان میں سے پہلے نقطہ کون سا بنا؟ جو سنٹر والا تھا، اور نظر وہ نقطہ سب سے آخر میں آیا۔ جب دائرہ ایک دفعہ مکمل ہو گیا، اب اس دائرے میں مزید پنسل سے کسی جگہ لکیر لگانے کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر ریزر لے کر، ربڑ لے کر کہیں سے ہلکا سا دائرے کو مٹا دیا جائے تو پھر اس کو دائرہ کہیں گے؟ مکمل دائرہ تو نہیں کہہ سکتے نا، ادھورا دائرہ کہیں گے۔ جب دائرہ بن گیا تو اس میں مزید لکیر لگانے کی گنجائش بھی نہیں، اور جب یہ دائرہ بن گیا تو اس ربڑ سے مٹانے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا ایک دائرہ بنایا، اور سنٹر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رکھی، اور اس سنٹر والی نبوت کا فاصلہ تمام دائرے کے نقطوں سے برابر اور یکساں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور آپ کی نبوت کی کیا حقیقت ہے؟ حضور نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیاری کے مرحلے میں تھا، اللہ نے اس وقت مجھے نبوت کا منصب عطا فرما دیا تھا۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، جس طرح یہ سنٹر والا نقطہ بنا سب سے پہلے ہے، ایسے حضور کو نبوت ملی سب سے پہلے ہے، لیکن یہ نبوت
دنیا کے اوپر اشکارا سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا منصب، الوہیت کا منصب اپنی ذات کے لیے رکھا، اور نبوت کا منصب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا کمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے اوپر ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی برکات تمام انبیاء کی روحوں تک پہنچی۔ جس طرح یہ سنٹر والے نقطے سے شعاعیں نکلے نا، تو سائیڈوں کے سارے نقطوں کو یکساں اور برابر شعاعیں پہنچ سکتی ہیں، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا فیضان تمام انبیاء تک یکساں طور پر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کو دنیا میں نبوت عطا فرمائیں گے، کتاب عطا فرمائیں گے، رسالت عطا فرمائیں گے، اور پھر اپنے رسول کو بھیجیں گے۔ یہ ہمارے رسول تم پیغمبروں کی زندگی میں دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ نے 3 کام کرنے ہیں، ایک ان پر ایمان لانا ہے، ایک ان کی مدد کرنی ہے، اور ان کی پیروی کرنی ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ بے شک یہ پیغمبر ہماری زندگی میں آئے، ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی پیروی بھی کریں گے، اور ان کی عزت احترام بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبرو، اپنی اس بات پہ تم بھی گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 انبیاء جو دنیا میں بھیجے، ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان کا اظہار بھی کرتے رہے، اور اپنے امتیوں سے بھی اس کا اقرار کرواتے رہے۔ چنانچہ آسمانی کتابیں اور صحیفے بہت سارے نازل ہوئے، لیکن تاریخ میں تورات کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن مجید میں زبور کا تذکرہ ہے، انجیل کا تذکرہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ ہے۔ ان سارے آسمانی صحیفے ہوں یا آسمانی کتابیں ہوں، ہر ایک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود رہا ہے۔ کس انداز میں، چونکہ وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود نہیں، یہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں موجود رہا، اور سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار اپنی امتیوں سے کرواتے رہے، اور اس انتظار میں رہے اگر ہماری زندگی میں حضور تشریف لے آئے تو ہم نے بھی آپ کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے، یہ اپنے علمی کمالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور دیگر انبیاء کو عطا فرمائے، علمی کمال کی بنیاد پر نبوت اور رسالت کے منصب کی بنیاد ہے۔ ولایت کا درجہ عملی کمال کا نتیجہ ہے، شہادت کا درجہ عملی کمال کا نتیجہ ہے، نبوت کا منصب اور صداقت کا منصب یہ علمی کمال کا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے ایک کثیر اور وافر مقدار میں علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی تعداد سے امتیوں کی نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، عملی لائن میں گنتی میں چلے جائیں تو امتیوں کی اعمال کی تعداد نبیوں کی اعمال کی تعداد سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ نبیوں کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم کا نور عطا فرمایا اور دیگر انبیاء کرام کو بھی علم کا نور عطا فرمایا، تو باقی انبیاء کا وہ علم کا نور، ان کی نبوت اور رسالت کا نور ان کے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلے تک محدود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ علم کا نور اپنی انتہا اور کمال کو پہنچا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رکھا ہے۔ دنیا میں
علم نور ہے اور نور کا معنی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو سورج کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سورج کی روشنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تب نمودار ہوتی ہے، اس سے پہلے رات کو آسمان پہ تارے بھی چمکتے ہیں، آسمان پہ چاند بھی چمکتا ہے۔ ایک دن کا چاند بھی نظر آتا ہے، اس کی چمک ہوتی ہے، 2 دن کا بھی، یہ بڑھتے بڑھتے 7 دن پہ آدھا ہوتا ہے، 14 دن پہ جا کے پورا ہوتا ہے، پھر 21 پہ آدھا ہوتا ہے اور 28 پہ جا کے باریک ہو کے غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنے دن آسمان پہ چاند ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہی چاند جب سورج طلوع ہو جاتا ہے آسمان پہ چمک دمک کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود دیکھتے ہی دیکھتے ان کی چمک ماند پڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کی مسجد میں حاضری کے لیے ہم مغرب سے پہلے آ رہے تھے، جوں ہی یا آپ کے گاؤں کے روڈ پہ پڑے تو سامنے نظر پڑی چاند پر، وہ آدھا تھا۔ میں نے شاہ صاحب سے فرمایا 7ویں کا چاند ہے، آدھا چاند نظر آ رہا تھا، لیکن جب ادھر سورج کی روشنی اور چمک باقی تھی تو چاند کی چمک نہیں تھی، لیکن ابھی باہر نکل کے دیکھیں تو چاند چمک رہا ہوگا۔ سورج سامنے آتا ہے تو چاند نہیں چمکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جب دنیا پہ نمایاں ہو جاتی تو سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کا جو مہتاب ہے، چاند ہے، اس کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آفتاب کے سامنے خود بخود ماند پڑ جاتی ہے۔ جب تک سورج سامنے نہ ہو چاند کی چمک کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اس کی روشنی بھی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن جب سورج سامنے آ جاتا ہے تو پھر چاند کی چمک باقی نہیں رہتی اور اس کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلیٰ منصب عطا کیا اور کمال کا درجہ عطا کیا، لیکن آپ کو دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا تاکہ پہلے انبیاء دنیا میں تشریف لا چکے، ان کی نبوت کے چاند چمک اٹھے، اور جب حضور کی نبوت کا آفتاب چمکے تو پھر ان کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کی زندگی میں دنیا میں آ جائیں تو پھر سب نے اپنی نبوت اور رسالت کی ترتیب کو، نبوت اور رسالت کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا جائے، اور پیغمبر کی رہنمائی میں انسان اپنی زندگی کا یہ دورانیہ گزار کے اللہ کی رضا حاصل کر کے کامیاب زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں۔ جب ان انبیاء نے اپنے دور کے انسانوں کو اپنے نقش قدم پہ چلانا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو پھر وہ انبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، تو باقی انسان بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پھر ان انبیاء کی زندگی باقی لوگوں کے لیے نمونہ اور رہنمائی نہیں رہے گی، بلکہ حضور کی زندگی ان کے لیے نمونہ اور رہنمائی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو حضور سے پہلے بھیجا کہ حضور تشریف لائیں گے تو پھر ان کی نبوت اور رسالت کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جو دنیا میں یہودیت کے عنوان سے موجود تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت جو دنیا میں عیسائیت کے عنوان سے موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے آ جانے کے بعد اب کسی اور دین کو بطور دین اپنایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اب اس کو قبول نہیں کریں گے، کہ حضور تشریف لے آئے، ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے جو نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے پایا تکمیل کو پہنچا، یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نبوت کا منصب عطا نہیں فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ختم نبوت کا لفظی معنی تو یہ سمجھ آتا ہے، بچوں سے پوچھو بچوں ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، بچے کہیں گے نبوت ختم، نبوت ختم۔
ختم نبوت کا لفظی مفہوم یہی سمجھ آتا ہے کہ نبوت ختم. نبوت ختم نہیں ہوئی، نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا ہے. دنیا میں انسانوں کو نبوت کا جو منصب عطا کیا جاتا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت ختم نہیں ہوئی. نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نام ہے، اور یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک میدان محشر میں جنت کے لیے اسی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے. تورات، زبور، انجیل، دیگر آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن جنت میں ان کتابوں میں سے کوئی کتاب باقی نہیں ہوگی اور کسی کی تلاوت بھی نہیں ہوگی. صرف قرآن مجید ہوگا، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی جنت میں ہوگی. اس تفصیل میں ابھی میں نہیں جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کا منصب عطا نہیں فرمائیں گے. جن انبیاء کو حضور سے پہلے یہ نبوت کا منصب مل چکا، ان کا منصب برقرار ہے، لیکن اس منصب کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا. ایک مثال، نواز شریف ہمارے پاکستان کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے. اس وقت اس کا بھائی شہباز شریف ہے. پچھلے سال عمران خان صاحب تھے. ابھی ان کا آپس میں شغل میلہ چل رہا ہے، عمران خان صاحب کا اور شہباز شریف کا. نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں کہ نہیں؟ وہ موجودہ وزیر اعظم نہیں ہے، وہ سابقہ وزیر اعظم ہے. 1 مرتبہ بھی نہیں، 3 مرتبہ. آج کل تیاریاں جاری ہیں ان کی تشریف آوری کی. وہ پاکستان میں آ جائیں تو کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم آیا ہے، سابقہ وزیر اعظم آیا ہے. اب اس کی ذات سے وزارت عظمیٰ کا منصب الگ ہوا ہے، اس کا وہ درجہ اور مرتبہ الگ نہیں ہوا. وہ 1 مرتبہ اس منصب پہ بیٹھ چکا ہے. اب وہ زندگی بھر اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے. لیکن اب وہ پاکستان میں آ بھی جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں. سابقہ وزیر اعظم ہے. آ کے وہ شہباز شریف کا معاون تو بن سکتا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہوگا، اگرچہ پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے. اور کل ابتباد جامعہ مسجد میں آنے والے جمعے کو میں اعلان کروں میں بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، تو کیا یہ بات قابل قبول ہوگی؟ میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا رہوں یا آرمی چیف کہتا رہوں. آرمی چیف کہوں گا تو فوجی وہاں پہنچیں گے، اس لیے وزیر اعظم پہ گزارا کرتے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ میں وزیر اعظم ہوں تو میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا رہوں نا. وزیر اعظم بن تو نہیں سکتا. وزیر اعظم وہ بنے گا جو جیت کے اسمبلی میں جائے گا، اور اسمبلی جس کو منتخب کرے گی وہ وزیر اعظم ہوگا. نبوت اور رسالت کے منصب پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بٹھایا وہ وزیر اعظم ہے، وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں. اور جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے منصب پہ نہیں بٹھایا اور وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے پھریں، وہ نبی اور رسول نہیں بن سکتے. اللہ جن کو نبی بناتے ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ سچ. اور جس کو اللہ نے نبی نہ بنائے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہیں تو ان کی بات کیا ہوگی؟ جھوٹ. اس لیے جن کو اللہ نے نبی بنایا وہ جب اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو ان کی بات حقیقت کے مطابق ہوتی ہے، اور جن کو اللہ نے نبی نہیں بنایا وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول کہیں تو ان کی بات حقیقت کے مطابق نہیں، تو وہ بات جھوٹ ہے. پھر جو نبوت اور رسالت، اب شہباز شریف وزیر اعظم ہے، پہلے عمران خان تھا. عمران خان سے کیا چیز لے کر شہباز شریف کو دی گئی ہے کہ تم وزیر اعظم؟ آرمی چیف جاتا ہے تو وہ تو ڈنڈا دے کے جاتا ہے دوسروں کو نا. اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی ہے وہ بعد والے چیف کو دے جاتا ہے. عمران خان سے کون سی چیز لے لی گئی جو شہباز شریف کو دے دی گئی اور وہ روڈ پہ آ پہنچے اور اس کے پاس وہ چیز ہے؟ یہ وزارت عظمیٰ کا منصب باہر نظر آتا ہے؟ نہیں. انہوں نے ایک خاص کرسی مخصوص کر رکھی ہے، اس کرسی پہ جو بندہ بیٹھے گا وہ ملک کا وزیر اعظم ہوگا. اس کرسی کے اختیارات کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس طرح اللہ نے نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے ایک مخصوص مرتبہ رکھا ہوا ہے، ایک مخصوص کرسی رکھی ہوئی ہے. دنیا میں تو 1,24,000 پیغمبروں کے لیے وہ کرسیاں رکھی. جنت میں اللہ نے ایک ایسی کرسی رکھی ہے، اس کرسی پہ ایک وقت میں ایک ہی انسان بیٹھ سکتا ہے،
اور وہ کرسی مقام محمود والی کرسی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں میں جن کو اللہ نے نبی بنایا، جو سب سے اونچے مرتبے والے ہوں گے، ان کو وہ منصب عطا فرمائیں گے، اور وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ جو آپ ہر نماز کے بعد حضور کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، مقام محمود والی وہ کرسی ہے۔ الگ سے دنیا میں وزارت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ ایک منصب ہے، نبوت اور رسالت کا بھی ایک منصب ہے۔ اس منصب پہ اللہ نے جس کو بٹھایا وہ سچے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے سچے پیغمبر گزرے، اس دوران ایک بھی انسان نے جھوٹ کی بنیاد پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس جنت میں سلا دیا۔ تنگ تو نہیں ہوگے، میں 10 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جنت میں سلا دیا۔ حضور سے پہلے پیغمبر ہی ہوتے تھے جو انسانیت کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 500 سال کا گیپ رکھا ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، ان جن کو ہم حواری کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چلا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا سلسلہ ختم، اب میرے بعد بابا جی بیٹھو، جماعت کرنے ہیں، نماز پڑھ کے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آپ کے خلفاء ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اب میرے بعد خلفاء ہوں گے جو نبوت و رسالت کے پیغام کو لے کر آگے چلیں گے، اور فرمایا میں اور قیامت اس طرح قریب ہے جس طرح اب یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، ان کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے۔ اس طرح حضور اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی بھی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت و رسالت کا منصب نہیں دیں گے۔ حضور آخری پیغمبر ہے۔ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو واپس زمین پر بھیجیں گے۔ جس طرح نواز شریف لندن سے پاکستان آئے گا جہاز کے ذریعے سے اڑتا ہوا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وزیر اعظم آ گیا، ہم کہتے ہیں سابقہ وزیر اعظم واپس آیا ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب زمین پر آئیں گے تو ہم کہیں گے یہ سابقہ پیغمبر آئے ہیں۔ جب سابقہ پیغمبر دنیا میں آئیں گے تو ان کی اپنی اختیارات، اپنی شریعت، اپنا قانون نہیں چلے گا۔ جس طرح نواز شریف آ بھی جائے تو اس کی قلم، اس کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ان کے اپنے اختیارات نہیں ہوں گے۔ جس طرح نواز شریف بھی شہباز شریف کے اختیارات کا پابند ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ میرے آدم کی طرح ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، میرے عیسیٰ میرے آدم کی طرح ہیں۔ آدم علیہ السلام کا کوئی والد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی والد نہیں۔ آدم علیہ السلام کی نسل کو اللہ نے قیامت تک چلانا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسل کو بھی اللہ نے قیامت تک چلانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی شادی نہیں ہوئی، جب شادی نہیں ہوئی، ان کی نسل ہی نہیں ہے، تو وہ حضرت آدم کی طرح کس طرح ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم بھی دیا، انجیل کا علم بھی دیا، قرآن مجید کا علم بھی دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے، جب پیدا ہی نہیں ہوئے تو آپ کے ارشادات بھی دنیا میں نہیں تھے، قرآن مجید نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ تورات تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے اوپر نازل ہوئی۔ ان 2 کتابوں کا علم تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، قرآن مجید اور حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہاں تھا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو 4 چیزوں کا علم دیا۔ اب ان کو آسمان پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب جب دوبارہ واپس زمین پر بھیجیں گے تو زمین پہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں قرآن مجید کا علم بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم بھی ڈال دیں گے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات، زبور، تورات، انجیل، قرآن اور احادیث کے علم بغیر کسی سے سیکھے، کیونکہ پیغمبر کسی انسان سے نہیں سیکھتا،
پیغمبر کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اور حدیث ان پہ نازل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ غیب سے علم ڈال دیں گے، جس طرح سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم کا نور عطا فرما دیا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ آئیں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بیٹے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو 2 بیٹے عطا فرمائیں گے۔ ایک بیٹے کا نام پہلے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوگا، دوسرے بیٹے کا نام عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام دوسرے بڑے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر لفظ محمد ان کا نام ہوگا۔ ان 2 بیٹوں کی اولاد قیامت تک چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں سب کی بیویاں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو زمین پہ شادی نہیں ہوئی، دوبارہ آئیں گے، شادی کریں گے، ان کی بیوی بچے بھی ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے، آسمان سے اترنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک ایسے بچے کو پیدا فرمائیں گے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا، اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام جیسا، اور اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام جیسا ہوگا۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹوں سے اولاد نہیں چلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضور کے نواسوں سے چلی ہے۔ تو چنانچہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی اولاد میں 2 بچے ہوں گے، ایک عبداللہ اور ایک بیٹی ہوگی آمنہ۔ ان کی شادی ہوگی، ان کا بیٹا پیدا ہوگا، اس بیٹے کا نام ہوگا محمد۔ وہ بیٹا مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا۔ وہ بیٹا کہاں پیدا ہوگا؟ مدینہ منورہ میں۔ وہاں جوان ہوگا، جوان ہونے کے بعد وہ مکہ مکرمہ حج کے لیے جائیں گے، تو لوگ کہیں گے یہ جوان امت کی رہنمائی کر سکتا ہے، یہ جوان امت کی قیادت کر سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس جوان کو قدرتی طور پر ہدایت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو وہ حضرت مہدی علیہ رضوان پیدا ہوں گے، کسی گھر سے یا کسی غار سے باہر تشریف نہیں لائیں گے، پیدا ہوں گے، اور پھر امت کی قیادت کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کریں گے، جہاد کریں گے۔ ان کی جہاد 40 سال کی عمر میں وہ قیادت شروع کریں گے، 7 سال تک جہاد کریں گے، 47 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد 7 سال تک یہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت مہدی شہید ہو جائیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی بھی حضرت عیسیٰ کی قیادت میں لڑیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جنگ لڑیں گے، دجال سامنے آئے گا اور دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت اور طاقت دے رکھی ہوگی کہ وہ دن کے وقت کسی کو کہے کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور کہے کہ مر جا تو مر جائے گا۔ لوگوں کو کہے گا کہ یہ میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا جو اس کے کہنے پہ جنت سمجھ کے داخل ہوں گے وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور لوگوں کو آگ میں پھینکے گا۔ جو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگا دیں گے وہ حقیقت میں جنت میں چلے جائیں گے۔ اس دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اور پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت مہدی کے والد والدہ کا نام عبداللہ اور آمنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو ہے ہی کوئی نہیں، والدہ کا نام بی بی مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے بھی، سابقہ پیغمبر ہوں گے، اپنی شریعت اور قانون نہیں ہوگا، قرآن مجید پر عمل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، البتہ 30 جھوٹے کذاب، جھوٹے انسان، 30 ایسے میری امت میں سے، میری امت کا مطلب یہ کہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، جب گمراہی کی دلدل میں جائیں گے تو آگے چل کر اپنے آپ کو نبی اور رسول کہنے لگیں گے، جبکہ حقیقت میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں۔
اگر میرے بعد کسی کو نبوت اور رسالت کا منصب ملنا ہوتا نا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت اور رسالت کا منصب دیا جاتا۔ ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں ہیں جو کسی پیغمبر کے اندر ہونی چاہیے، لیکن ان کو بھی نبوت اور رسالت کا منصب نہیں ملا۔ وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علیہ السلام نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ صحابی کے ساتھ خاص ہے، صحابی کے لیے بولتے ہیں، اور علیہ السلام یہ پیغمبروں کے لیے، نبیوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی الگ الگ ہوں گے۔ 30 جھوٹے انسان اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ ان میں پہلا اسود حنسی، دوسرا طلحہ اسدی، تیسرا مسلمہ کذاب، سلسلہ چلتا رہا تو آج سے 122 سال پہلے 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے، قادیان یہ ہمارے سیالکوٹ کے اس پار جو بہارت کا ضلع ہے، اس کو گرداسپور کہتے ہیں، اس کا گاؤں ہے قادیان، وہاں کے رہنے والے غلام احمد نام کے بندے نے، جس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول کہہ دیا۔ اب حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت کا منصب نہیں دیا جائے گا۔ جب کوئی اپنے آپ کو نبی اور رسول کہے تو وہ سچا ہوگا یا جھوٹا؟ اور اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں، اور جو جھوٹا ہو وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات، حضور نے فرمایا یہ جھوٹے انسان لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ پڑھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کے کہ ہمارے حضور نے فرمایا حضرت مہدی آئیں گے، حضور نے سچ فرمایا، لوگوں نے کہا سچ فرمایا، کہنے لگا وہ مہدی میں آگے ہوں گے۔ آدھی بات حضور کی سچی بتائی اور اپنا جھوٹ بھی ساتھ شامل کیا۔ اس کی مثال ہمارے اساتذہ یوں دیتے ہیں، شراب بیچنا جرم ہے، پینا بھی جرم ہے، زمزم پینا بھی جائز ہے اور اس کو فروخت کرنا مناسب نہیں، لیکن ایک بندہ وہاں سے لائے اور یہاں کسی کو ضرورت ہو پیسوں کا دے دے تو جائز ہے۔ اب جو زمزم پیے گا وہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، سچا ہے۔ جو شراب پیے گا سامنے وہ مجرم ہے، اور جو زمزم کے لیبل والی بوتل کے اندر شراب ڈال کے لوگوں کو زمزم کہہ کے پلانے کی کوشش کرے، مجرم ہی نہیں، دھوکے باز بھی ہے، فراڈی بھی ہے، بے ایمان بھی ہے۔ تو یہ جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی احادیث آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب پاگل پن، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دماغ ہی چھین لیتے ہیں، اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں۔ حضرت مہدی الگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، اور وہ اپنے کو کبھی مہدی بھی کہتا ہے، اپنے کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتا ہے، اور اپنے کو نبی اور رسول، نیا نبی اور رسول بھی کہتا ہے، اور نئے نبی اور رسول کی بھی عجیب گستاخی پہ مبنی توجیہ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 مرتبہ تشریف لانا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے۔ دوسری مرتبہ ان کی روح میرے اندر آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگا کہ میں محمد ہی غلام احمد کی شکل میں دنیا میں آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار بھی مسلمان نہیں ہے۔ چنانچہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخری رسول بنا کر بھیجا۔ ہم تو کلمہ طیبہ میں نے شروع میں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے لیے 2 باتیں جاننی ضروری ہیں، ایک اللہ کے رسول ہیں، دوسری بات اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد، آپ سے پہلے تو سارے سچے پیغمبر گزر گئے، آپ کے بعد نبوت کا منصب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا نہیں فرمائیں گے۔
ہمارے لیے اپنے ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ہم جہنم میں نہ جائیں، ہم آگ میں نہ جلیں، اور اولاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب جلتے رہیں، تو ہم بے غم اور بے فکر ہو کے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ کسی کو پتہ چل جائے نا، یہاں بیٹھے ہوئے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ آگ لگ گئی ہے اور کوئی بندہ اس میں جل رہا ہے، میں لاکھ کہتا ہوں بیٹھ کے میری بات سنو میری بات سنو، کوئی نہیں بیٹھے گا، سب دوڑ کے ہم ادھر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میں آپ سے پہلے وہاں دوڑ کے پہنچوں، اس لیے کہ ایک انسان آگ میں جل رہا ہے۔ دنیا میں بھی آگ میں جلنا ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ آگ تو جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور جہنم کی آگ میں وہی لوگ ہمیشہ جلیں گے جو ایمان سے محروم ہوں گے، اور جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، کامل مکمل طاقتور ایمان ہوگا، تو شروع سے ہی محفوظ رہیں گے اور جہنم کی آگ میں جائیں گے ہی نہیں۔ ایمان کمزور ہوگا تو جہنم کی آگ میں گر بھی گئے تو پھر وہ کمزوری جب ختم ہو جائے گی، گناہوں کی میل جل جائے گی، تو جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہوگا وہ باہر نکالے جائیں گے۔ لیکن شاہ صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ ایمان کے لیے مکمل تمام ضروریات دین پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر 99.99% ایمان ہو اور 0.1% کفر آ جائے تو وہ ایمان ایمان نہیں رہتا۔ ایمان کے لیے مکمل ایمان جو شریعت کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور جس دل میں ایمان ہوگا بھلے وہ کمزور سا ہو، وہ انسان جنت جائے گا۔ جوانی میں ہم صحت مند ہیں، عقل مند بھی ہیں، اور ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ مرنے تک، آخری زندگی کے آخری سیکنڈ تک ہمارا ایمان محفوظ بھی رہے اور سلامت بھی رہے۔ ایمان حاصل ہو گیا اور آخری مرحلے میں جا کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر بھی نقصان ہے، اور یہ زیادہ نقصان والی بات ہے کہ ایک انسان گندم کی بوری بھرے نا، غلہ جمع کرے، بوری بھر کے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہا ہو، اور اس کے نیچے چھوٹا سا سوراخ ہو جائے اور وہ بوری بھری ہوئی بوری سمجھ کے چلتا رہے اور سوراخ سے دانے گرتے رہیں، اور جب وہ میلوں کا سفر طے کر کے اپنے گھر میں پہنچے گا ایک ایک دانہ گرتا رہا نا، اس نے کہا ایک دانہ گرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جب اپنے گھر پہنچے گا تو بوری خالی ہو چکی ہوگی۔ حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ بوری سلی ہوئی ہو، کہیں سے بھی ایک دانہ باہر نہ نکلے۔ ایسے ہی ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اس کو تمام اطراف سے ڈنگے لگے ہوئے ہوں، کہیں سے بھی کوئی ڈنگا، کوئی داغا کہیں سے بھی اس میں کٹ نہ آئے۔ تو یہ حفاظت کا سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کا اہتمام کریں، اور ساتھ اپنی اولاد کی، آنے والی نسل کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی آصف محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں یہ آپ کے علاقہ جنگلہ اور کشکا اور قرب و جوار میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ تو ہم باہر سے آئے ہیں تو آپ کا یہ پروگرام لمبا ہو گیا۔ ہمارے پاس پشاور سے 4 مہینے 8 علماء اکرام ہر ہفتے آتے رہے ہیں۔ 8 علماء اکرام 4 مہینے ہر ہفتے آتے رہے، اور یہاں 3 حلقوں میں 3 علماء اکرام درس دیتے تھے، اور 5 ان کے ساتھ معیت میں آتے جاتے رہے۔ لیکن اب سال ہونے والا ہے، ان کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہے، ابتباد کے علماء اکرام درس دے رہے ہیں۔ اب ہر ہفتے 2-2 گھنٹے کا پروگرام ہو تو مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے وقت دینا۔ یہ شروع کے سلسلہ ہے تو اب آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنا پڑا۔ آئندہ یہ درس حضرت کی سرپرستی میں یہاں کے علماء اکرام ہی درس دیں گے، قرب و جوار کے، لیکن یہ درس آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوگا۔ ہاں، سال میں کبھی کبھار پروگرام کوئی لمبا ہو جائے تو الگ بات ہے۔ 1974 میں قادیانی
غیر مسلم اقلیت قرار پا گئے، اور پاکستان کے آئین میں، قانون میں یہ بات لکھ دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا یہ دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کو ماننے والے دونوں گروپ، لاہوری گروپ بھی اور قادیانی گروپ بھی، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندو بھی پاکستان میں رہتے ہیں، عیسائی بھی پاکستان میں رہتے ہیں، سکھ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، اور کسی حد تک یہودی بھی آپ کے پاکستان میں آباد ہیں، لیکن سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں اور آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو کرسچین کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ بھی ہے اور سبز رنگ بھی ہے۔ سفید رنگ ان غیر مسلم اقلیتوں کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے، اور سبز رنگ کثرت سے مسلمانوں کی آبادی کی نشاندہی کرتا ہے۔ قادیانی بھی ہمارے اسی آئین اور قانون کے مطابق غیر مسلم اور اقلیت ہیں، لیکن قادیانیوں نے آج تک اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ وہ اپنے مرزے کو نبی سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو چونکہ نبی نہیں مانتے، ہم اس کو فراڈی کہتے ہیں، تو اس کو ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ جب آپ کا پاکستان بنا، قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، یعنی پاکستان کے پہلے صدر تھے۔ گورنر جنرل کا عہدہ بعد میں صدارت کے عہدے میں تبدیل ہوا۔ اس وقت کا وزیر خارجہ تھا چودھری ظفر اللہ۔ جب جنازہ ہوا تو چودھری ظفر اللہ، حالانکہ صدر کا جنازہ ہو تو وزیر تو پہلی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تصویر بنوانے کے لیے، لیکن وہ نہیں کھڑا ہوا، باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ بعد میں کسی نے اس سے پوچھا، اوے تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا، مجھے مسلمان ملک کا کافر وزیر یا کافر ملک کا مسلمان وزیر سمجھ لو۔ گویا کیونکہ قائد اعظم یہ مرزے کو نبی تو نہیں مانتا تھا نا، تو وہ قائد اعظم کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ مسلمان تھا اور وہ بدبخت خود کافر تھا، اس لیے اس نے کہا یا مجھے اس مسلمان کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر کا مسلمان وزیر سمجھ لو۔ تو مسلمان کافر ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے۔ تو جن کو آئین کافر کہتا ہے وہ تو یقیناً کافر ہیں، اور جن کو آئین کافر نہ کہے لیکن وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیں تو وہ بھی مسلمان نہیں رہتے۔ مسلمان ہونے کے لیے آئین میں مسلمان ہونا ضروری نہیں، اللہ کی کتاب شریعت میں مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو مسلمان کافروں کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ہمارے اس پورے ابتباد میں اپنے آپ کو قادیانی مرزائی کہنے والا کوئی بندہ سامنے نہیں رہتا۔ اگر کوئی منافق چھپا ہوا ہو، مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمان بن کے رہ رہا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، اپنے مرزائی ہونے کو سامنے نہ لا رہا ہو، تو یہ چیز ممکن ہے، یہ چیز ممکن ہے، اور ابتباد میں ایسے کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں۔ اس لیے ہم نے ضرورت محسوس کی، جب اچانک بجلی چلی جائے نا تو یہاں پوری مسجد میں اندھیرا چھا جائے گا۔ اندھیرے کو ڈنڈا لے کے ہم بھگانے کی کوشش کریں تو نہیں بھگا سکتے، یہاں پہ چھوٹا سا دیا جلا دیں گے تو اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ چائنا کے بلب جلائیں گے تو اندھیرا بالکل ہی کم ہو جائے گا۔ اب باہر تو نظر آتا ہے، مسجد کے اندر اندھیرا نظر نہیں آتا۔ اندھیرے کو دھکا دے کے باہر نہیں نکالا جا سکتا، اندھیرے کو چھوٹی سی روشنی کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جو منافق معاشرے میں چھپا ہوا ہے، تو ہم نے سوچا ختم نبوت کے نعرے کو عام کیا جائے، ختم نبوت کی بات کو عام کیا جائے، تاکہ ہر مسلمان کے دل دماغ میں عقیدہ ختم نبوت اتنا اجاگر ہو جائے، جس طرح بندے سے اچانک پوچھا جاتا ہے نا دن ہے کہ رات، فوراً کہہ دیتا ہے دن کو دن ہے اور رات کو رات ہے۔ ایسے ہی
جس طرح ہر مسلمان سورہ فاتحہ بغیر غلطی کے پڑھتا چلا جاتا ہے، بعض لوگ تو قل ہو اللہ خط بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اکثر مسلمان بغیر غلطی کے سورہ فاتحہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، جس طرح سورہ فاتحہ ازبر ہوتی ہے اور ایک دن میں کم از کم 20-25 مرتبہ تو ہر مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، 4 رکعتیں صبح کی، 10 ظہر کی، اکیلے پڑھو گے تو ہر ایک پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو تو استاد سب کی طرف سے پڑھ لیتا ہے۔ تو روزانہ جو بات 10-15 مرتبہ دہرائی جائے وہ بھولتی نہیں ہے۔ باقی قرآن مجید ہم حافظ بھی روزانہ سارا نہیں پڑھتے نا تو کچا ہو جاتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کسی کی بھی کچی نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت اس طرح پکا ہو جائے، اور اس کی ترتیب ضرورت یہی ہے کہ درس ختم نبوت ہو۔ جب ہر حلقے میں درس ختم نبوت چلے گا تو جو کوئی قدیانی چھپا ہوا ہوگا نا تو وہ خود بخود بھاگ جائے گا، پھر وہ وہاں پہ رہ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ابتباد میں اس وقت تقریباً کم و بیش 400-500 مسجدوں میں درس کی ترتیب بن چکی ہے، اور آپ کے ضلع ابتباد میں تقریباً 1500-1600 مسجدوں میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز سب جگہوں پر یہ دروس کا سلسلہ چلے گا۔ ابھی تو ہم ابتباد شہر میں ہیں اور آپ کے حویلیاں گاؤں میں اور یہاں یہ جنگڑے میں یہ حلقے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ضلع ابتباد کی تمام مساجد میں حضرت مفتی صاحب کی سرپرستی میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ آپ چونکہ حضرت مفتی صاحب کے مزاج اور بیان کے قائل ہیں تو ہم تو یہ ڈھیلے ڈالے حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ کی تعلیمات پہ کہ جو سوچ اور فکر درد اس دل میں تھا جاتے ہوئے وہ آپ کے دماغوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائیں، میری کمی کوتاہی کو معاف فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب اپنے قیمتی ارشاد فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔